ہے اس میں اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، کہ بسم اللہ کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ الرحمن الرحیم، اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہی اسم اعظم ہے، جو اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے نام ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہے، جیسے الرحمن کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اللہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ الرحیم کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اللہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ بسم اللہ کا مطلب کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ کام کہ جس کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے اس کام کے اندر برکت ہوتی ہے، اور جس کام کو بغیر بسم اللہ کے شروع کریں گے تو اس کام کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں بتایا گیا، شریعت نے ہمیں تعلیم دی کہ ایک مسلمان جب وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ کھانا شروع کرتا ہے تو بسم اللہ، کھانا ختم کرتا ہے تو بسم اللہ، رات کو سوتا ہے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کر کے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم رات کو دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لے لیا کرو، بسم اللہ پڑھ کر گھر کا دروازہ، کمرے کا دروازہ بند کر لیا کرو، بسم اللہ پڑھ کر رات کو اپنے برتن ڈھک لیا کرو، اور سوتے وقت بسم اللہ پڑھ لو، اور جب صبح جاگو تو اس وقت بسم اللہ۔ ہر کام کے اندر ہمیں اللہ کا نام لے کر اس کام کو کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے بھی حضور پاک علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ آیت نازل ہونے سے پہلے بھی ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے، لیکن اس وقت بسمک اللہم کا لفظ بولتے تھے کہ تیرے نام سے اے اللہ میں اس کام کا آغاز کرتا ہوں۔ جو مکہ کے اندر لوگ تھے وہ کسی اہم کام کو شروع کرتے وقت اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے، تو ان کے مقابلے میں مسلمان اللہ کا نام لیا کرتے تھے بسمک اللہم۔ لیکن جب یہ آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی یہ عادت بن گئی کہ آپ ہر کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرتے تھے، اللہ کا نام لے لیا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر بسم اللہ کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اور یہ دونوں عربی گرامر کے لحاظ سے مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان کا مطلب جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، لیکن گرامر کے لحاظ سے ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ رحمان کہتے ہیں اسے کہ جس کی رحمت بہت عام ہو، جس کی رحمت عام ہو، سب کو شامل ہو، اسے کہتے ہیں رحمان۔ اور رحیم اسے کہتے ہیں کہ جس کی رحمت کامل ہو، جس کی رحمت تام ہو، جس کی رحمت کامل ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحمان، کہ اللہ کی یہ صفت رحمت یہ عام ہے۔ تمام مخلوقات اس پوری کائنات کے اندر اگر کسی کی کوئی حاجت پوری ہوتی ہے، کسی کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے، کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے، کسی کی حفاظت ہوتی ہے، کوئی چیز کسی کا وجود برقرار ہے، تو وہ اللہ کی صفت رحمت کی وجہ سے ہے، کہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ آسمان قائم ہیں، یہ گرتے نہیں۔ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ یہ زمین یہ برقرار ہے، انسان سانس لیتے ہیں، انسانوں کو روزی ملتی ہے، پرندے جو ہے وہ ان کو زندگی ملی ہوئی ہے، ان کو روزی ملتی ہے، جانوروں کی ضروریات، جنگل کے اندر جانوروں کی ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور سورج اور چاند ستارے، یہ پوری کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے، یہ اللہ کی صفت رحمت ہے۔ یہ رحمان کا مطلب ہے کہ اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کا رحم، جس کی صفت رحمت وہ پوری کائنات کے اندر عام ہے۔ کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں بھی ہے لیکن وہ بھی اسی طرح سہولت اور سکون کے ساتھ سانس لیتا ہے، اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے ایک اللہ کو ماننے والا، جیسے اللہ کو ماننے والے کو روزی ملتی ہے، اسی طرح اللہ کا کوئی منکر ہے، اللہ کو نہ ماننے والا ہے، اس کو بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی دیتے ہیں، اس کو بھی اللہ خوشیاں دیتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی صفت رحمت ہے کہ اس کی رحمت عام ہے، سب کو شامل ہے، کوئی اس کو مانے، کوئی اس کو نہ مانے، کوئی اس کا دوست ہو، کوئی اس کا دشمن ہو، لیکن اس کی رحمت سب کو عام ہے۔ یہ مطلب ہے الرحمن کا، کہ وہ بہت زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت سب کو شامل ہے، کوئی اس کا اپنا ہے، کوئی پرایا ہے، کوئی دوست ہے، کوئی دشمن ہے، سب کے اوپر اس کی رحمت وہ موجود ہے۔ یہ مطلب ہے رحمان کا۔
اور رحیم کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کی رحمت مکمل ہو، جس کی رحمت تام ہو۔ یہ جو اللہ کی رحمت ہے یہ صرف ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی رحمت ایمان والوں کو نصیب ہوگی۔ تو رحمان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات کہ جس کی رحمت عام ہو، سب کو شامل ہو، اور رحیم اسے کہتے ہیں کہ جس کی رحمت خاص ہو لیکن مکمل ہو، تام ہو، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، برزخ کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، میدان حشر کے اندر بھی اور جنت کے اندر بھی، جس کی رحمت جو ہے نا وہ انسانوں کو، ایک خاص قسم کے انسانوں کو شامل حال ہوگی، تو وہ ذات کہلاتی ہے الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت زیادہ مہربان، الرحیم جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ احادیث کے اندر اس سورہ الفاتحہ کے مختلف نام آئے ہیں اور بہت سارے اس کے فضائل آئے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس سورت کا نام سورہ الفاتحہ بھی ہے یا فاتحۃ الکتاب بھی ہے، کہ اس سورت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم الشان اور آخری کتاب کا آغاز ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی جہاں سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں اس سورت کا ایک اور نام آتا ہے ام الکتاب، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، ام الکتاب اس سورت کا ایک اور نام ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور نام قرآن کریم کے اندر قرآن عظیم بتایا گیا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات کے اندر نازل ہوئی، نہ انجیل کے اندر نازل ہوئی، نہ زبور کے اندر نازل ہوئی، اور نہ خود قرآن کریم کے اندر کوئی اور سورت اس جیسی کوئی سورت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ قرآنی صورتوں کے اندر عظیم ترین صورت ہے، اور ایک اور حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ یہ صورت شفا ہے، اس لیے اس کا نام شفا بھی ہے۔ شفا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے تمام روحانی اور جسمانی امراض کا علاج رکھا ہے۔ یہ سورہ شفا ہے، اس سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ انسان کی بیماریاں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک روحانی طور پر انسان کی بیماریاں ہوتی ہیں اور ایک جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، انسان کو سر میں درد ہوتا ہے، انسان کو بخار ہو جاتا ہے، انسان کو کوئی اور جسمانی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو حدیث میں بتایا گیا کہ یہ سورہ فاتحہ یہ شفا ہے، کہ اگر کسی جسمانی مرض کے اندر پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کریں گے تو اس بیماری سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور کئی سارے واقعات روایات کے اندر موجود ہیں کہ جب سورہ فاتحہ کو پڑھا گیا، دم کیا گیا، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف امراض کے اندر، بیماریوں کے اندر شفا عطا فرمائی۔ اور اس کے علاوہ جو یہ صورت ہے یہ روحانی امراض کا بھی ایک علاج ہے۔ روحانی مرض کیا ہے کہ انسان روحانی طور پر انسان پریشان ہو اور جو اس کی روح کا تقاضا ہے کہ اس کی روح کو سکون نہیں ہے، اس کی روح کو تسلی نہیں ہے، کیونکہ روح ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کا رابطہ، اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتا ہے، ملائے اعلیٰ سے ہوتا ہے، تو پھر اس روح کو سکون ملتا ہے اور اس روح کو تسلی ملتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسانوں کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ جیسے جسم جب ہم غذا کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں تو جسمانی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جسم مطمئن ہو جاتا ہے۔ بھوک کی ایک ضرورت ہے، جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی روح کی ضروریات ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ الا بذکر اللہ، کہ تم اس بات کو سمجھو، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس سے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کی روح مطمئن ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر اس کا نام سورہ شفا ہے، اس میں روحانی امراض، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور جو جسمانی امراض ہیں ان امراض کے لیے بھی اس میں شفا ہے، حدیث میں یہ بتلایا گیا۔ تو یہ جو صورت ہے یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم لازمی طور پر سورہ فاتحہ